رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما اور جو کوئی گناہ کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے وہ بخشش مانگ لے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ سورۃ النساء کی آیت 110 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی تخصیص اور تعیین کے بغیر، کسی فرد، قوم یا برادری کا نام لیے بغیر اپنی عام بخشش اور معافی کا اعلان فرمایا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی بھی گناہ کر بیٹھے، زمین کے کسی خطے کا وہ شخص ہو، او یظلم نفسہ، یا وہ اپنا کوئی برا کر بیٹھے، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر معافی مانگ لے، اللہ سے بخشش طلب کر لے۔ گناہگار کا تعین نہیں کہ وہ گناہگار کون ہونا چاہیے، اور اسی طرح گناہ کی بھی تعین نہیں فرمائی کہ گناہ کون سا ہونا چاہیے۔ ہر ایک گناہگار اور اس سے کسی بھی قسم کا گناہ ہوا ہو، بڑے سے بڑا گناہ کر بیٹھا ہو، لیکن ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے بخشش طلب کرے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو وہ اللہ کو پائے گا کہ وہ غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے، رحیمہ، بہت رحمت فرمانے والا ہے۔ بس ادھر بندے کی طرف سے اپنے گناہ کا اقرار اور اعتراف چاہیے، ادھر سے معافی میں تاخیر نہیں ہوگی، ادھر سے ندامت کے چند آنسو بہانے کی دیر ہے، ادھر سے اللہ کی رحمت کے دریا بہنے میں دیر نہیں لگے گی۔ یجد اللہ غفورا رحیما۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ کی قدرت پر اور اس کی رحمت پر انسان کو قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کہ وہ کیسا ارحم الراحمین مولا ہے، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں اور اس کی رحمت کرنے کا کوئی ایک انداز نہیں، اور اس نے اپنی رحمت کرنے کے لیے کیسے کیسے لوگوں کو پکارا ہے، اس نے گناہوں کی معافی دینے کے لیے کیسے کیسے خطا کاروں اور سیاہ کاروں کو بلایا ہے۔ منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، منافق ہیں کون؟ یہ کس قدر نفرت کے مستحق ہیں یہ لوگ، قرآن کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے۔ 5ویں پارے کے آخر میں فرمایا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
کہ منافق جہنم کے سب سے گہرے گڑھے کے اندر ڈالے جائیں گے۔ ان منافقوں کی قرآن میں بڑی مذمت بیان ہوئی ہے، مدنی صورتیں بھری پڑی ہیں ان کی مذمت سے، ان کے جھوٹا ہونے کی، ان کے وعدہ خلافی کرنے کی، اللہ اور اس کے رسول کو ستانے کی، ہر ایک بات جو ہے اس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ لیکن سورہ نساء میں 5ویں پارے کے شروع میں اللہ نے ان کی گناہوں کی سنگینی کے باوجود، ان کی سزا کے المناک ہونے کے باوجود، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب ان سے گناہ ہوا تھا یا جب بھی ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اس پر تکبر کرنے کی بجائے، اس پر پہرا دینے کی بجائے، اس پر اکڑنے کی بجائے، اے پیغمبر یہ تیری عدالت میں حاضر ہو جاتے، فاستغفر اللہ، تیرے پاس آ کے اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کا رسول بھی ان کے حق میں بخشش کی دعا کرتا۔ منافقوں، پھر ذرا ذہن میں لائیے یہ بات، یہ کون لوگ ہیں؟ سب سے خطرناک گروہ اس کائنات کا، جنہوں نے دین اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور ان کے لیے جہنم سے سب سے گہری تہ کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ فرمایا گناہ ہونے کے بعد اگر تیرے پاس آتے، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے، اور ہمارا رسول بھی ان کے حق میں معافی کی درخواست کرتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ دیکھتے کہ اللہ کس قدر اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ اپنے بندے پہ کس قدر رحم فرمانے والا ہے۔ اتنے خطرناک مجرموں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے۔ 6 پارے میں اللہ تعالی نے سورۃ المائدہ کے اندر اہل کتاب کے ایک گروہ کا تذکرہ کیا ہے، نصارہ کا۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وہ لوگ کافر ہیں پکے جو 3 خداؤں کا تصور رکھتے ہیں کہ ایک خدا اللہ ہے، ایک مسیح ہے اور ایک ان کی والدہ ہے، وہ کافر ہیں۔ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اصل میں مسیح ہی اللہ ہے اور اللہ مسیح ہے، وہ کافر ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے تو صاف طور پر یہ بات کہہ دی تھی، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور یہ بات واضح کر دی گئی تھی انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اور قرآن واضح طور پر کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا قیامت کے دن بخشا نہیں جائے گا۔ شرک کے علاوہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو اہل کتاب پر واضح کر دیا گیا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کتنی سخت سزا سنائی ہے اللہ نے، اپنے باغیوں کو کتنی سخت سزا سنائی ہے، قطعی فیصلہ کر دیا 2 ٹوک لفظوں کے اندر۔
لیکن یہ دو آیتیں گزرنے کے بعد یہ اللہ ارشاد فرماتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم، کیا یہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور کیا یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتے؟ اگر یہ اللہ سے توبہ کر لیں، اپنے گناہ سے تائب ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو سنو واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ ادھر جہنم کی وعیدیں سنائی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے پاس صرف جہنم ہی نہیں ہے، اللہ صرف سزا ہی دینے والا نہیں ہے، بلکہ اگر تمہیں اپنے گناہ پر ندامت میسر آ جائے اور ندامت کے چند قطرے اللہ کے سامنے بہا کر دکھا دو تو اللہ تو بہت ہی بخشنے والا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے یہ اعلان کیا ہے، سورۃ الحجر 14واں پارہ، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اے میرے پیغمبر یہ اعلان کر دو، میرے بندوں کو بتا دو، نبئ عبادی، کلمات پہ غور کیجیے، عبادی میرے بندے، اللہ نے بندوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، کتنی شان ہے بندے کی، کتنا اعزاز اور مرتبہ مقام ہے بندے کا۔ بندہ گناہ بھی کرتا ہے، اللہ کی حدیں پامال بھی کرتا ہے، اللہ کو ناراض بھی کرتا ہے، اللہ کے دین سے اعراض بھی کرتا ہے، اللہ پھر بھی کہتا ہے نبئ عبادی، میرے پیغمبر میرے بندوں کو خبر دے دو۔ اور اللہ پھر ایک جگہ پر صرف بندے نہیں کہتا، ذرا اللہ کی رحمت کا دریا نہیں، سمندر کس قدر موجزن ہے، اور ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں۔ سورہ زمر کے اندر اللہ عباد ہی نہیں اکیلا فرماتا، بات ذرا اللہ کی رحمت کے حوالے سے اور آگے بڑھتی ہے، قل یا الذین اسرفوا علی انفسہم، اے پیغمبر ذرا اعلان کیجئے اور کہیے میری طرف سے کہ تمہارا رب کہتا ہے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پہ زیادتیاں کی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیے کہ اللہ کہتا ہے میرے گناہگار بندو، میری حدیں پامال کرنے والوں، مجھے ناراض کرنے والوں، مجھے غصہ دلانے والوں، میری غیرت کو چیلنج کرنے والوں، میری حدیں توڑنے والوں، میرے بندوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ نے زمین آسمان بنائے تو اللہ نے ایک کتاب لکھی، ایک فیصلہ لکھا، اور اس وقت سے لے کر وہ فیصلہ اللہ نے اپنے عرش پر آج تک اور قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے سے بہت سبقت کر چکی ہے۔ میرے پیغمبر میرے بندوں کو بتاؤ، نبئ عبادی میرے بندوں کو بتاؤ کیا، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہوں وہ ذات جو بہت بخشنے والا ہوں اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب جب آئے تو وہ عذاب بھی بڑا دردناک ہوتا ہے۔ یعنی اللہ صرف عذاب کرنے والا نہیں، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، اور صرف بخشنے والا ہی نہیں بلکہ وہ سزا بھی دینے والا ہے۔ دونوں باتیں میرے بندوں کو بتا دو۔ اللہ اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے، بندوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے کہا اللہ نے، اہل کتاب سے کہا ہے کہ تم نے جو گناہ کیا ہے وہ اس لائق ہے کہ اس گناہ والے کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جلایا جائے، ڈالا جائے، لیکن اتنے بڑے اور سنگین گناہ کے بعد بھی اگر تم میرے باب توبہ پہ آ جاؤ، میری مغفرت کے دروازے پر دستک دو، تو میں یہ تمہارا گناہ فوراً معاف کر دوں گا۔ کتنا مہربان ہے وہ اللہ۔ اللہ نے ایک اور قوم کا تذکرہ کیا سورہ بروج 30ویں پارے میں، اصحاب الاخدود کا ذکر کیا،
قتل اصحاب الاخدود، وہ خندقوں والے تو تباہ کر دیے گئے. النار ذات الوقود، خندقیں وہ جن میں ایندھن والی آگ بھر دی تھی اس قوم نے. اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ پر ایمان لانے والوں کو، اللہ کو اپنا رب، اپنا خالق و مالک، اپنا حاکم اور اپنا معبود ماننے والوں کو اس بادشاہ نے، اس کے حواریوں نے خندقیں کھود کھود کے، آگ بھر بھر کے ان ایمان والوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اور ان کی چھاتی میں دودھ پینے والے بچوں کو چھین چھین کے ان کے سامنے آگ کی خندقوں میں نہ جھونکا تھا. اور اللہ نے فرمایا جب وہ اللہ کے ان مومن بندوں کو آگ میں جھونک رہے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ اس کا نظارہ کر رہے تھے، یہ لطف لے رہے تھے. سیاق و سباق سے اور واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے بندوں کو اس میں ڈالتے اور وہ کچھ تکلیف محسوس کرتے، ظاہر ہے آگ میں ڈالے جاتے تھے، تو وہ اس کا لطف لے رہے تھے. آج کی زبان میں کہوں وہ انجوائے کر رہے تھے کہ کیسی تکلیفیں، کیسی چیخیں اور کیسی آہو بکا نکل رہی ہے ان کی. قصور کیا تھا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا نَقَلُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، انہوں نے ان پر جو فرد جرم عائد کی تھی وہ صرف یہ تھی کہ وہ اللہ واحد پر ایمان لائے ہیں جو عزتوں کا مالک ہے، جو تعریفوں والا ہے. ایک ہی قصور تھا ان کا کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا ہے، اپنا الہ مانا ہے، اپنا مالک و مولا تسلیم کر لیا ہے، بادشاہ کے رب ہونے کا انکار کر دیا ہے. یہ اللہ کے مومن بندوں کو اس طرح ستانے والے کس قدر اللہ کے غصے کے مستحق ہیں. صحیح بخاری کی ایک حدیث سنیے، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، راوی ہیں غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے میرے ولی سے. سبحان اللہ، وہ کیا عظمت والے لوگ ہیں کہ اللہ ان کو اپنے ولی کہہ رہا ہے، اپنے دوست کہہ رہا ہے. اور پنجابی میں اس کا ترجمہ کروں، بڑا محبت والا ترجمہ، اللہ ان کو اپنے بیلی کہہ رہا ہے. من عادى لي وليا، جو میرے کسی دوست سے عداوت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اس نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا. فقد آذنته بالحرب، میں سارے جہانوں کا بادشاہ اور رب اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں فقد باردنی بالمحاربہ، وہ میرے ولی سے عداوت نہیں کرتا، وہ مجھے جنگ کے لیے للکارتا ہے، اللہ کو للکارتا ہے. اور ظاہر ہے جو اللہ کو للکارے یا جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کر دے، بھلا وہ شخص کبھی اللہ کے مقابلے میں جیت سکتا ہے؟ اس کا تصور نہیں ہو سکتا. اس حدیث سے ایک بات سمجھ لیجئے، اگر کوئی اللہ کی مدد سے اور اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو بظاہر محروم تصور کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دروازے بند ہوئے ہیں، تو اللہ نے اپنی نظر کرم کے لیے جو شرط لگائی ہے وہ اس حدیث سے سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. اپنے آپ کو اللہ کی ولایت اور اللہ کی دوستی کا مستحق ثابت کیجیے. اگر اللہ کی مدد مطلوب ہے، اللہ کی رحمت مطلوب ہے، ہم اپنے آپ پہ اللہ کی رحمت کا سایہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی صورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی دوستی کا اہل ثابت کریں، اللہ کی ولایت کا مستحق ثابت کریں. میں یہ بات عرض کر رہا تھا، جو اللہ کے دوستوں اور ولیوں سے عداوت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، سارے جہانوں کا رب اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو آگ میں جلانے والوں کا جرم چھوٹا جرم نہیں تھا، بہت بڑا جرم تھا. اللہ کے غصے کو چیلنج کرنے والی بات ہے. اور واقعی انہوں نے اللہ کے غصے کو چیلنج کیا، اور اللہ نے پھر ان کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کے بعد ہوا کیا تاریخ بتاتی ہے.
کہ وہ آگ جس میں وہ اہل ایمان کو جلا رہے تھے خود پکڑ پکڑ کے ڈال رہے تھے، اللہ کے حکم سے وہ آگ ایسی بفری کے بے قابو ہو گئی اور وہ آگ جلانے والوں تک پہنچ گئی، بادشاہ اور اس کے حواریوں کا بھی اس آگ نے ستیہ ناش کر دیا تھا۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو آگ میں جلایا اور پھر انہوں نے توبہ نہ کی، آگ میں جلایا اور توبہ نہ کی تو ان کے لیے آگ کا اور جہنم کا عذاب ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اگر اتنے بڑے مجرم بھی توبہ کر لیتے تو اللہ ان کا قصور بھی معاف کر لیتا۔ اللہ نے کیسے کیسے مجرموں اور کیسے کیسے باغیوں کے لیے اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کا اعلان کیا ہے۔ منافقوں کو اللہ بلاتا ہے کہ آئیں منافق بھی توبہ کریں تو اللہ معاف کرے گا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، جو سب سے بدترین گناہ ہے اس کائنات کا، اس کا ارتکاب کرنے والے بھی اللہ کے باب عفو پر، اللہ کی معافی کی دہلیز پر اپنی زمینیں جھکائیں، اللہ ان کو بھی معاف کرے گا۔ اور اللہ کے بندوں کو ستانے والے، اللہ کے بندوں کو صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے آگ میں جھونکنے والے بھی اگر اللہ کے دروازے پر دستک دیں گے اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کس قدر امیدیں قائم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ ہمارا رب اللہ وہ ہر صبح اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، یبسط یدہ لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کا گناہگار صبح ہوتے ہی معافی مانگ لے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اور جب رات ہوتی ہے اللہ رات کو بھی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، لیتوب مسیء النہار، تاکہ رات آنے سے پہلے پہلے صبح کا گناہگار بھی معافی مانگ کے اپنے گناہ سے پاک صاف ہو جائے۔ اللہ خود اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، آؤ مجھ سے معافی مانگو، اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو ضرب المثل ہے کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ صبح کے گناہگار شام ہوتے ہی اللہ کے سامنے اپنی پیشانیاں رکھ دیں، اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کتنے گناہ معاف کرتا ہے، کتنی بار کرتا ہے، یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ کتنے گناہ معاف کرتا ہے اور کتنی بار معاف کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی کے اندر یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو مجھ سے معافی مانگتا رہے، مجھ پر امیدیں قائم کرتا رہے، تو جس قدر مرضی گناہ لے کے میرے پاس آئے میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کسی کو حساب نہیں دینا کہ معاف کیوں کیا، کوئی پرواہ نہیں مجھے۔ اور دوسری بات میں واضح ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے بندے، اگر تو اس زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا بھی گناہوں سے بھرا ہوا لے کے میرے پاس قیامت کے دن آئے، اس حال میں مجھ سے ملے کہ زمین و آسمان کا خلا تیرے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اگر تو نے شرک نہیں کیا ہوگا تو زمین سے آسمان تک کا خلا گناہوں کا سارا معاف کر دوں گا۔ اللہ اتنے گناہ معاف کرتا ہے اور کتنی بار معاف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، دن میں کتنی بار معافی مانگے تو اللہ معاف کرتا ہے؟ فرمایا اگر دن میں کوئی شخص اللہ کے حضور 70 بار بھی معافی کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے، اللہ 70 بار اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی معاف کرنے کے کیا کہنے، اللہ کی رحمت کے کیا کہنے۔ وہ گناہگاروں کو بلاتا ہے۔ ابھی میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، گناہگاروں کو بلاتا ہے، آؤ گناہگارو مجھ سے معافی مانگ لو۔ اور اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ۔ ہمارے ہاں حکمران بادشاہ لوگ بھی کبھی کبھی اعلان کرتے ہیں، بلاتے ہیں اپنے عوام کو،
आओ फलां मुहिम शुरू हो रही है, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, 2 पैसे दो हमें, अब फलां मुसीबत खड़ी होगी, लाओ फलां सदर साहब के फंड में पैसे जमा करवाओ, अब फलां अलमिया खड़ा हो गया, वजीर आजम ने ऐलान किया, लाओ पैसे जमा करवाओ। तुम्हारे पास जो कुछ भी मौजूद है हुक्मरानों के खजानों में जमा कर दो, ये हमारे हुक्मरान ऐलान करते हैं, सब कुछ दे दो हमें, लेकिन हमसे मांगो कुछ नहीं। अगर तुम्हें इज्जत जान माल के तहफ्फुज की जरूरत है तो सिक्योरिटी गार्ड अपनी जेब से रखो, टैक्स हमें दो, हम तुम्हारी रगों का खून निचोड़ेंगे, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं छोड़ेंगे, हमें जो हो सकता है दे दो, टैक्सों की सूरत में, बिलों की सूरत में और दूसरे वाजिबात की सूरत में। तुम्हें यह हक कैसे पहुंचता है कि अल्लाह की इस धरती के ऊपर तुम किसी जायदाद के मालिक बनो, तुम आजादी से कमाओ, अगर कमाओगे खाओगे उसका टैक्स अदा करना पड़ेगा। लेकिन मेरे अल्लाह की आवाज भी सुनिए, सारे जहानों का बादशाह ये कहता है, वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़निही, कायनात के लोगों, अल्लाह के बंदो, अल्लाह की पुकार सुनो, अल्लाह तुम्हें बुलाता है किस लिए कि तुम्हारे गुनाह माफ कर दे और तुम्हें जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। लेकिन हम अल्लाह की आवाज पर, अल्लाह की पुकार पर कान नहीं धरते। हमारी जिंदगियां बताती हैं, हमारे आमाल बताते हैं, रमजान आ जाने के बावजूद जबकि वो गुजर चला है, हमारी रवच बताती है, हमारे आमाल बताते हैं, हमारा किरदार बताता है। हम अल्लाह को जुबाने काल से नहीं, जुबाने हाल से कह रहे हैं, ऐ अल्लाह हमें तेरी मग़फ़िरत की जरूरत नहीं है, हमें तेरी जन्नत नहीं चाहिए। हमारे आमाल ऐसे नहीं जो बताएं, हाँ अल्लाह हमने तेरी आवाज पे लब्बैक कहा है, अल्लाह तूने बुलाया हम हाजिर। अल्लाह ने ये रमजान का महीना भेजा था कि बंदो तुम्हारी मग़फ़िरत का कुछ सामान हो जाए। ये मेहमान बन के आया है, हमारे मेहमान आते हैं, हमसे खा कर जाते हैं, हमारी जेब से कुछ ना कुछ खर्च करवा कर जाते हैं। ये मेहमान कुछ लेने के लिए नहीं आया, बल्कि बहुत कुछ हमें देने के लिए आया। सही बुखारी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़न्बिही, जिसने रमजान के रोजे रखे, यानी उसकी शराइत के साथ, उसके आदाब के साथ, उसके मकसद को पूरा करने के साथ, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़न्बिही, जिंदगी भर के पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। मन क़ामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़न्बिही, जो रमजान में रातों का क़याम करता है ईमान की वजह से, अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए, अल्लाह उसके भी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देता है। मन क़ामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़न्बिही, जिसने कदर की रात की जुस्तजू करते हुए रातों का क़याम किया और उसे अल्लाह ने वो रात दे दी, उसने क्या पाया? कौन सी रात? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, उस एक रात की इबादत कर ली जाए तो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर होती है। जिसने उस रात का क़याम किया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़न्बिही, उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए। ये महीना तो आया हमारी सफाई के लिए है, हमारी धुलाई के लिए, और हमारे लिए जन्नत का रास्ता खोलने और बनाने के लिए आया है। लेकिन हमें कुछ परवाह है इस बात की कि ये महीना गुजर रहा है, और हमने अभी देखा, ये कल की बात है कि रमजान के शुरू होते ही जल्जले के झटकों से सैकड़ों हजारों नहीं लाखों अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। अब आइंदा उन पर कभी रमजान नहीं आएगा। और कितने लोग थे जिनको पिछले रमजान से लेकर अब तक हमने अपने कंधों पे उठा के रुखसत कर दिया है। किस चीज का इंतजार है? किस चीज ने हमें धोखे में डाला हुआ है? कुरान में अल्लाह खुद पूछता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुम्हारे पल्ले क्या है? तुम्हें किस बात पर नाज है? किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाला और अपने इज्जत वाले रब से बेगाने हुए बैठे हो? तुम्हारे पल्ले क्या है?
تمہارا رب پتہ ہے کون ہے وہ؟ الذی خلقک، وہ تمہارا خالق ہے، فسواک فعدلک، اور دیکھو تمہیں کیسا حسین بنایا اس نے، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تمہاری شکلیں جسم جوڑ دیے اس نے بنا دیے. اور اپنے خالق سے بیگانے ہوئے ہو، اپنے مالک کو ناراض کر رہے ہو، اس سے منہ پھیرا ہوا ہے. اور یاد رکھو جو اپنے مالک سے، اپنے رب سے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو اس سے رخ پھیر لیتا ہے، اللہ ساری کائنات کا رخ اس سے پھیر دیتا ہے. حدیث قدسی کے اندر یہ بات آئی ہے، اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے بندے اطلبنی یا ابن آدم، ابن آدم مجھے تلاش کرو، میری طلب پیدا کرو اپنے اندر، مجھے ڈھونڈو، میری رضا والے کام ڈھونڈو، مجھے راضی کرنے والے راستے اختیار کرو، میری طلب پیدا کرو. تمہیں پتہ نہیں تمہارا رب راضی کیسے ہوتا ہے؟ اور وہ تو آنکھ کا ایک آنسو دیکھتا ہے تو راضی ہو جاتا ہے. اسے راضی کرنے کے لیے بس چہرے کے ذرا زاویہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ کے آگے رویا کرو، اور رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لیا کرو، اللہ کو رونے والے منہ سے بھی بڑا پیار آتا ہے. ابن آدم مجھے تلاش کرو، اذا وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تم نے مجھے پا لیا ڈھونڈ کر تو سمجھ لو کہ سارا جہان تمہیں مل گیا ہے. اور سن لو آدم کے بیٹے، کان کھول کر سن لو، میں اور آپ سن لیں، اس بات کو پلے باندھ لیں، اگر تمہیں ساری کائنات مل جائے، ایک اللہ نہیں ملا تو سمجھ کو کہ سارا کچھ پا کے بھی تم نے کچھ نہیں پایا. تمہارا دنیا کے اندر آنا بیکار گیا اگر تمہیں اللہ نہیں ملا. اس اللہ کو ناراض کرتے ہو جو اللہ تمہارے لیے معافی کے بہانے تلاش کرتا ہے، تمہیں معاف کرنے کے راستے خود ہموار کرتا ہے. اس اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہو. یہ کس لیے مہینہ آیا؟ صفائی کے لیے، معافی کے لیے. اور اللہ معاف کیوں کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو؟ اپنے بندوں کے گناہوں کی صفائی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کو ہم سے کچھ غرض ہے؟ اللہ ہم سے کچھ مانگتا ہے؟ اللہ ہمارا محتاج ہے؟ اس کی بادشاہت کمزور ہو رہی تھی؟ نہیں، لا واللہ، ایسے نہیں. اللہ کا اعلان ہے قرآن کے اندر، سورہ فاطر پڑھیے، میں بار بار عرض کر چکا ہوں میرے دوست اور بھائیو، اللہ کا قرآن کھولیے، اللہ کا قرآن ہمیں بلاتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ کو تم سے کوئی غرض نہیں، اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں. حدیث قدسی کے اندر یہ بات فرما دی گئی، تم سارے کے سارے دنیا کے سب سے پرلے درجے کے فاضل انسان کی طرح کے ہو جاؤ، تم سارے مل کر بھی اللہ کی بادشاہت میں معمولی سی کمی نہیں کر سکتے. اب بادشاہوں کو، دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ اپوزیشن کا دھڑا مضبوط ہو رہا ہے، حکومت کے حزب اقتدار کے بندے ٹوٹ ٹوٹ کے حزب اقتدار میں جا رہے ہیں، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے سرکاری خزانوں پر کو، پھر ان گھوڑوں کے اوپر ان کو خریدنے کے لیے منہ کھول دیے جاتے ہیں. لیکن اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے. تم سارے اپوزیشن میں چلے جاؤ، اللہ کے خلاف سارے مل کر تم کوئی واک کر لو، کوئی ریلی نکال لو، سارے جمع ہو جاؤ اللہ کے خلاف، اللہ کی بادشاہت میں تم معمولی سی کمی نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں کیوں بلاتا ہے؟ ہمارے گناہ کیوں معاف کرنا چاہتا ہے؟ یہ روزے اس نے کیوں فرض کی ہے؟ وہ کیوں کہتا ہے میرے بندو آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، تم نے بڑے گناہ کر لیے ہیں، تم نے گناہوں کی وادیوں میں اتر اتر کے دیکھ لیا ہے، اب ذرا میری معافی کی وادی کے اندر بھی اتر کے دیکھو. میرے بھائیوں کیا حقیقت نہیں؟ وہ کون سا گناہ ہے جس کو چکھنے کا ہم نے ارادہ نہیں کیا؟ وہ کون سی حد ہے جس کو پامال کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی؟ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا وہ کون سا بازار ہے جس کے اندر ہم نے قدم نہیں ڈالے؟ اللہ کی حدوں کو پامال کرنے کی وہ کون سی وادی ہے جس کے اندر ہم نہیں اترے؟ اور اللہ پھر بھی کہتا ہے میرے بندو آ جاؤ، آ جاؤ، میں نے اپنا دروازہ کھولا ہے، میں نے آسمان کے دروازے کھول دیے تمہارے لیے، میں نے جنت کے دروازے کھول دیے تمہارے لیے، میں نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے تمہارے لیے، اور دیکھو میں نے جہنم کے دروازے بند کر دیے اس مہینے کے اندر. آؤ مجھ سے معافی مانگو،
میں تم پر جہنم حرام کر دوں گا اور تمہیں جنت کا داخلہ دے دوں گا. اور ہم سا بھی کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے؟ اتنے مہربان اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، اتنے مہربان اللہ. وہ تو پل پل پہ بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے. یہ بھی حدیث قدسی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ یہ بات کہتا ہے، بندہ ایک قدم میری طرف اٹھاتا ہے، بلکہ ایک بالشت اٹھاتا ہے، ایک بالشت فاصلہ اللہ کی طرف طے کرتا ہے. اللہ ایک باع، حدیث کے اندر باع کے الفاظ ہیں، یہ دونوں ہاتھ پھیلا دیے جائیں یہ ایک باع فاصلہ بنتا ہے. تم ایک بالشت آؤ، اللہ دونوں ہاتھوں کے برابر تمہاری طرف بڑھے گا. تم اللہ کی طرف چل کر آؤ، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میری طرف چلتے ہوئے آتا ہے. آتی تو ہر والا چن، میں اس کے پاس بھاگتا ہوا آتا ہوں. ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہماری کس قدر محرومی اور شقاوت ہے. اتنے مہربان اللہ نے اتنا مہربان اور فیاض قسم کا مہمان بھیجا، لیکن ہماری حالت تبدیل نہیں ہو رہی. اس مہینے کا رنگ چڑھتا نظر نہیں آتا، پتھر ہو گئے ہمارے دل. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے تم پتھروں کو کیا سمجھتے ہو؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. کتنے پہاڑ اور پتھر ہیں جو اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈھہ جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. دیکھا نہیں پہاڑوں کو ریزہ ہوتے ہوتے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے. تمہارے دلوں پہ قرآن اثر نہیں کرتا، تم نے سارا قرآن پڑھ لیا. تمہارے دل پگھلتے نہیں، تم نے سارا قرآن سن لیا. تم نے صبح سے شام تک روزہ رکھا، بھوک اور پیاس برداشت کی، لیکن تمہاری طبیعتوں میں تقوی آ ہی نہیں رہا، تمہاری نگاہوں میں حیا آ نہیں رہا، تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت اور خوف پیدا ہو نہیں رہا. تم نے کولو کے بیل کی طرح سفر تو بڑا کیا ہے، لیکن وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے ہو. میرے دوستو، اللہ کا اعلان ہے، ذرا خیال کریں، اپنی حالتیں دیکھیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے دماغوں کو کھنگالیں، اپنے وجود پر غور کریں، اپنے سراپے کو دیکھیں، ہم میں کتنی تبدیلی آئی ہے. اپنے کاروبار کو دیکھیں، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں، اپنی بیگمات اور بیٹیوں کو دیکھیں، بیٹوں کو دیکھیں، کہاں کہاں تبدیلی آئی ہے. کیا روزے کا رنگ چڑھا ہے؟ اگر چڑھا ہے تو اللہ بھی اعلان کرے گا، عید کے دن اعلان کرے گا، اور ان لوگوں کی عید واقعی ہوگی. اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، فرشتوں بتاؤ مزدور پوری مزدوری کر کے آئے تو اس کا حق کیا بنتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کو اجرت پوری ملنی چاہیے. تو اللہ کہتا ہے دیکھو یہ میرے مزدور آئے ہیں، مزدوری کر کے آئے ہیں، ان کے لیے آج اجرت یہ ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کے سارے گناہ معاف کر دیے. اور عید کے دن بھی اللہ معافی کا اعلان کرتا ہے کہ معافی مل جائے میرے بندوں کو. اور معافی ملنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس آخری عشرے کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے جس کی سند اگرچہ کچھ کمزور ہے لیکن دوسری حدیث سے تائید ہوتی ہے. اس آخری عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا گیا ہے کہ اللہ اس عشرے میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کے اعمال کو، ان کے دلوں کو دیکھتا ہے، ان کے مزاج و طبیعتوں کو دیکھتا ہے کہ کس حد تک یہ تبدیلی پر آمادہ ہوئی ہیں. اللہ دلوں کو جاننے والا علیم بذات الصدور ہے، اور اس کا اعلان ہے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی نیکی کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ اپنے علم کے موافق پھر اعلان کرتا ہے، فرشتوں کو ایک فہرست بتاتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے فلاں فلاں بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیا. میرے دوستو، ہم نے جہنم سے آزادی کا کیا سامان کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کیا کوشش کی ہے؟ روزے کا رنگ کس حد تک چڑھایا ہے؟ اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کروانے کے لیے کس حد تک محنت کی ہے؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سب گناہ معاف فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز بھائیوں اور معزز خواتین، رمضان کا مہینہ بیت چلا ہے. اگر ہمیں اب تک اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی فرصت نہیں ملی تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں خود اپنے آپ کو، سب حضرات اور سب خواتین کو، کہ باقی دنوں کے اندر کوئی وقت تو 24 گھنٹوں میں سے نکالیں اور تنہائی میں بیٹھ کر ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں تو صحیح. ذرا اس سر سے لے کر اور اپنے پاؤں تک غور تو کریں. جسم کا وہ کون کون سا حصہ ہے جس میں اللہ کے کروڑوں سے اربوں خربوں سے زیادہ قیمتی انعامات اور احسانات نہیں ہیں؟ اگر ساری زمین کی بادشاہت، سونے چاندی خزانے کسی شخص کو جمع کر کے دیے جائیں کہ یہ لے لو اور یہ اپنی ایک آنکھ نکال کر مجھے دے دو، کیا کوئی شخص تیار ہوگا؟ گویا ایک ہی آنکھ سارے جہان کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے. تو پھر اس سراپے پر، اس وجود پر اللہ کا حکم جاری کرنے کے لیے ہم آمادہ اور تیار کیوں نہیں ہوتے؟ ذرا بیٹھے تو صحیح، اپنے آپ کو عادت تو ڈالیں، تنہائی میں بیٹھ کر گریبان میں جھانکا کریں. جو لوگ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے عیوب تلاش کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اللہ کے احسانات پھر یاد کرتے ہیں، اللہ کو ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ذرا عادت تو ڈالیں، ذرا آئیں تو صحیح اس طرف. ہمارا ارادہ ہی نہیں بنتا، اندر کوئی ایسے جذبات پیدا ہی نہیں ہوتے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. زندگیاں گزر رہی ہیں اور پھر پتہ نہیں کہ آئندہ ہمیں کچھ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. اتنے بہترین موقع جس کو ہم سنہری موقع کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ قیمتی موقع ہم سے گزرتے چلے جا رہے ہیں. ذرا تنہائی کے اندر بیٹھیں، اپنے آپ کو پوچھیں، اپنا آپ ٹٹولیں اور اللہ کی نعمتوں کے میزان میں رکھ کر اپنے آپ کو تولیں اور ادھر اپنے گناہوں کا موازنہ کریں کہ پلڑا بھارا کون سا ہے، اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حوالے سے میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ مہینہ بیت چلا ہے. ہمارا یہ خیال تھا کہ رمضان المبارک کے اندر مسجد کی تعمیر کے حوالے سے بہت سی سرگرمی نظر آئے گی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ موسم کی سردی نے ہمیں بہت متاثر کیا ہوا ہے. اور یہ بات تو ظاہر ہے اس سے پہلے اتنا کھل کر اعلان نہیں کیا گیا کیونکہ بہت سارے لوگ متاثرین زلزلہ کے لیے فکر مند تھے، اپنے خزانے اپنی جیبیں ان کے لیے لگائے ہوئے تھے. لیکن میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں جتنا دیں گے، اللہ کو ہے کس کا؟ اور جو اللہ کے راستے میں دیں گے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. بندے کا مال کون سا ہے؟ جو کھا کے ہضم کر لیا، جو پہن کے کپڑوں کی صورت میں بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ کے ہاں بینک میں جمع کروا دیا. یہ دنیا کے بینکوں میں پڑا ہوا پیسہ تمہارا نہیں ہے، ابھی ملک الموت آ گیا، بیگانہ پیسہ ہو جائے گا. نکالیے اللہ کے راستے میں. میں یہ بات واقعاتی طور پر، ہمارا ایک قومی المیہ، میں اور آپ سب اس میں شریک ہیں. کوئی کسی قسم کی ہنگامی آفت ہم پر ٹوٹ پڑے تو یقین جانیے بغیر کسی تکلف کے جیبوں سے، بینکوں سے لاکھوں روپیہ نکل آتا ہے. کسی کو بتانا اور کہنا نہیں پڑتا، فوراً نکل آتے ہیں. کوئی کسی جگہ اچھی لگے، پلاٹ کا سودا کرنا پڑے نا، اب تو کروڑوں تک بات چلی گئی ہے، کروڑوں روپے نکل آتے ہیں. لیکن جب اللہ کے دین گھر اور اللہ کے بندوں کا، مجاہدین کا یا کسی اور کا موقع آتا ہے تو ہمیں ضروریات یاد آتی ہیں. یہ حقیقت ہے.
तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि रमज़ान गुजर रहा है, इस महीने के अंदर खर्च करने का सवाब जो नफली तौर पर करेंगे फर्ज के बराबर पहुंच जाएगा। मौका है, हाथ से जाने न दीजिए। कोशिश कीजिए कि इसके बाद मस्जिद के बाकी हिस्से का काम तकमील करने का रमज़ान में सामान हो जाए। बाद में जो खर्च करेंगे उसके बराबर मिलेगा, 10 गुना इस रमज़ान के अंदर फर्ज के बराबर मिलेगा। मौके को हाथ से न जाने दीजिए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा ला तक़तुलना बिग़ज़बिका व ला तुहलिकना बिअज़ाबिका व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा ला तक़तुलना बिग़ज़बिका व ला तुहलिकना बिअज़ाबिका व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना वंसुरना अला अअदाइना व अअदाइद्दीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि जमीअ मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल्ल शिर्क वल मुश्रिकीन व दम्मिर अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इबादकल मुजाहिदीन फ़ी मशारिक़िल अर्ज़ि व मग़ारिबिहा। अल्लाहुम्मा सद्दिद सिहाबहम व सब्बित अक़दामहम वंसुरहुम बिनुसरतिक व अय्यिदहुम बितअयीदिक वहफ़ज़हुम बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादकस सालिहीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़हुम व इय्याना बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादकस सालिहीन। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रौआतिना। अल्लाहुम्मा अइद अलैना रमज़ान अअवामन मदीदा। अल्लाहुम्मा अइद अलैना रमज़ान अज़मिनतन मदीदा व अअमामन अदीदा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।